اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، اور میرے ساتھ آج موجود ہے سید جری زیدی صاحب۔ بہت بہت شکریہ جری بھائی آپ کا آنے کا پھر سے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اسلامک لٹریچر اور ہماری تحقیق۔ آج آپ تیسرا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں امام حسن کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے 2 ہفتے سے امام حسن علیہ السلام کی جو ایک صلح تھی معاویہ سے، اس کے بارے میں ہمارا یہ پروگرام ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو ایپیسوڈ 4 دیکھنے کو ملے گا۔ تو قبلہ شروع کرتے ہیں آج کا تیسرا ایپیسوڈ۔ آپ پلیز لاسٹ پروگرام کا ذرا ریکیپ کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد۔ بہت شکریہ علی بھائی آپ کے سوال کا۔ اور اب تاریخیں کچھ اس قسم کی داخل ہو گئی ہیں جنہیں کہنا چاہیے تداخل۔ اب تداخل اس قسم کا ہے کہ ابھی جن ایام میں آپ لوگ یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں تو انہی ایام میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت بھی قریب ہے، ولادت امام حسن علیہ السلام بھی ابھی گزری ہے، اور شبۂ قدر کے جو ایام ہیں یا جو راتیں ہیں وہ بھی آپ لوگ کے نظروں سے گزر رہی ہوں گی۔ تو گویا ایک بہت مشکل، یقین جانے کہ بہت مشکل ایک ڈیسیجن ہو جاتا ہے یا ایک فیصلہ کرنا ہو جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کون سے پروگرام کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں۔ اور یقین جانیں کہ جب میں اس مرحلے میں آتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھیں اور برین اسٹارمنگ کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ کون سا پروگرام آپ لوگ کے حضور کرنا ہے، تو اس وقت ایک واقعی دقت کا مرحلہ ہوتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے پروگرامز کو آپ لوگ کے سامنے کیے جائیں جو واقعتاً مومنین کے سوالات بھی ہوتے ہیں اور جن کا ایک ربط تواریخ سے بھی بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ ہمارے پروگرامز کو جا بجا ملاحظہ فرما رہے ہوں گے تو ہم لوگ رینڈم پروگرامز کرنے کے بجائے جو تاریخیں چل رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے اپنی توجہ کو مرکوز رکھتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہم نے صلح امام حسن پہ کوشش کری گفتگو کریں۔ آدھا گھنٹہ دورانیہ ہوتا ہے ایک پروگرام کا۔ صلح امام حسن ایسے ہے کہ جس پر عشرہ پڑھنا چاہیے، ایک گھنٹے کی ایک مجلس، تو 10 مجلس 10 گھنٹے کم سے کم میں کہوں گا، کیونکہ یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے کہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا وجوہات تھی، کیا عوامل تھے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، تعلیم دینی ہوتی ہے بہت ہی مختصر سے لمحات میں، تو بہت کوشش کرتے ہوئے بھی 4 قسطوں میں اس کو محدود کرنا پڑا، اور یہ پورا مہینہ ہم نے سرکار امام حسن علیہ السلام کی ذات سے جو ہے اس کو ملحق کیا۔ وجہ یہ تھی کیونکہ یہ ذات مبارک وہ ذات مبارک ہے جس کے ساتھ پرایوں نے بھی ظلم کیا اور جس کے ساتھ اپنے کہلانے والوں نے بھی ظلم کیا۔ میں نے الفاظ کا چناؤ بڑے غور سے کیا ہے۔ کہلانے والوں کو کہا ہے، اپنا کبھی بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن اپنے کہلانے والے جو ہوتے ہیں وہ ضرور ظلم کرتے ہیں۔ تو موضوع یہ چل رہا تھا کہ صلح امام حسن کے حوالے سے علی بھائی گفتگو ہماری جاری تھی۔ صلح امام حسن علیہ السلام کیسے ہوتی ہے؟ ماضی کی قسطوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ہم نے نص علل الشرائع میں جو خود امام حسن علیہ السلام کی روایت تھی اس سے ہم نے ایک اقتباس لیتے ہوئے اس پر ہی 2 قصے ہم نے کی اور ثابت کیا کہ یہ جو صلح تھی جو وقوع پذیر ہوئی اس کا وجوہات مختلف تھی، متنوع وجوہات تھیں، ایک وجہ نہیں تھی جس میں آپ قید کریں، مختلف وجوہات کے ذریعے سے ہوئی۔ اس میں سے ایک پیرل امام حسن نے صلح حدیبیہ کے ساتھ ڈرا کیا تھا یا اس کو بتایا تھا، تو ہم نے صلح حدیبیہ کی کچھ تفصیلات میں گئے، پھر ہم نے امام حسن نے جو تشبیہ دی تھی اس کے اثبات میں ہم نے کچھ دلائل دیے۔ اس سے پہلے جو امام حسن نے اپنے شیعوں کی جان کی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر والوں کی جان کی حفاظت کی جو ایک وجہ بتائی تھی، تو اس کے اوپر بھی ہم نے جا بجا گفتگو کری۔ اب تیسری جو چیز ہے، دیکھیں اب ایک آپ مخالف کا یا جو آپ کا مد مقابل ہوتا ہے اس کے استدلال کو سمجھنا چاہیے۔ استدلال عموماً دیکھیں یہ قسط میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی قسط اور مابعد والی قسط یہ شاید ہماری توجہ کا مرکز زیادہ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ وقوع پذیر ہوتی ہے صلح، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ امام حسن، علی بھائی آپ سنیے گا، امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے تعلقات بہت اچھے تھے،
جب یہ صلح واقع ہوتی ہے، اگر تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو صلح کس طریقے سے ہوتی ہے؟ پھر تڑکا ہی لگایا جاتا ہے کہ امام حسن نے تو معاویہ کی بیعت کر لی تھی، جب بیعت کر لی تھی تو اس سے تو یہ خاص چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کے معاملات بہت ہی اچھے تھے۔ جب معاملات بہت اچھے تھے تو یہ بعد میں آنے والی جو رافضی قوم ہے اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ خال المومنین پر تبرہ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ خال المومنین کون؟ معاویہ بن ابی سفیان۔ تو ہم اس کے جواب میں جو ہے کچھ عرائض پیش خدمت کریں گے، اور آج جو ہماری توجہات کا مرکز ہے یا جو ہم نکات پیش کریں گے وہ خاص معاویہ اور امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان جو چفپلشیں تھیں، یہ آپ کہہ لیجئے جو سرد مہری تھی یا جو تعلقات میں برے تعلقات تھے، جو وجوہات تھیں، اس کی طرف ہم اپنی توجہات کو اس دفعہ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ سارے نکات آپ کی خدمت میں پیش بہت بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ یقیناً ہمارے جو اہل سنت بدران ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بیعت کی تھی امام حسن نے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ اگلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے قبلہ کہ امام حسن علیہ السلام کی جو نظریہ تھا بنو امیہ کے بارے میں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے، وہ کس نظر سے ان لوگوں کو دیکھتے تھے؟ کس نظر سے دیکھتے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ واقعتاً علی بھائی میں کبھی کبھی شاید آپ لوگ کو مبالغہ لگتا ہوگا، واقعتاً کیونکہ ہم لوگ کے یہاں بھی 2 منٹ کہہ کے کبھی کبھی ہمارے علماء یا ذاکرین جو ہے وہ 20 منٹ کی تقریر کھینچ لیتے ہیں، تو وہ بھی اس میں بھی مبالغہ ہلکا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک عرف عام والی بات ہوتی ہے۔ لیکن واللہ العظیم خدا کو میں واقعتاً اپنے اوپر جو ہے وہ شاہد کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ میں بلا مبالغہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس پر کچھ پروگرامز کیے جائیں اور اس پر واقعتاً کہ امام حسن اور بنی امیہ کے عنوان سے، کیونکہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی صلح جو ہوتی ہے ما بعد شہادت امیر المومنین 6 مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے امامت کے جو ایام گزارے ہیں وہ سارے کے سارے عموی قہر اور عموی حکومت کے تحت گزارے، معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت کے تحت۔ تو لازم بات ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ، خاص طور سے امامت کا جو بڑا حصہ ہے، وہ پورے کا پورا بنی امیہ کے سلطنت کے تحت گزرا ہے۔ اور یہ خود ایک موضوع ہوتا ہے کہ امام حسن کے کس طریقے سے مناظرے ہوئے ہیں یا احتجاج ہوئے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کریں، کتاب الاحتجاج شیخ طبرسی کی ایک کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے، میں اس اردو ترجمے کو انڈورس نہیں کرتا ہوں، اس میں بہت خامیاں ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ آپ اس اردو ترجمے کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے مناظروں کو پڑھیں یا مباحثات کو پڑھیں جو دشمنان اہل بیت کے ساتھ امام کرتے ہیں، چاہے وہ مغیرہ بن شعبہ ہو، چاہے وہ ولید بن عقبہ ہو، چاہے وہ معاویہ بن ابی سفیان ہو، اور چاہے اس قبیل کے عمر بن عاص اور اس قبیل کے جو افراد تھے جنہوں نے واقعتاً اہل بیت پر بہت زیادہ دائرے کو تنگ کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ جو امام حسن کے واقعتاً مباحثات ہوتے ہیں اور پھر ایک ایک لفظ کی تشریح، یعنی اگر ولید بن عقبہ سے مناظرہ ہو رہا ہے یا بحث ہو رہی ہے، بحث بھی نہیں بلکہ جب بات چیت چل رہی ہے تو ولید کے بارے میں کہنا کہ تم وہ فاسق ہو، کون سے فاسق ہو، اس کے بارے میں پوری یہ بھی ایک تفصیل ہے کہ کب ولید کو بھیجا گیا ایک خاص قبیلے کی جانب، ایک غلط رپورٹ جو ہے وہ ولید نے پیش کری کہ بھائی وہ میرے خلاف لڑنے آ رہے تھے جبکہ وہ مسلمان تھے۔ یعنی میں آپ بتا رہا ہوں ایک ایک لفظ کی تشریح آپ سمجھ لیجئے پورا ایک ایک پروگرام چاہتی ہے۔ تو یہ بلا مبالغہ، میں واقع واللہ العظیم میں بلا مبالغہ آپ سے باتیں عرض کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ جب ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں پیش کی جاتی تو وہ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اچھا صرف یہی چیزیں ہیں، نہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کچھ درر جیسے بولتے ہیں یا کچھ جواہر جو ہوتے ہیں ان چیزوں میں سے وہ آپ کے سامنے پیش خدمت کیے جاتے ہیں۔ پہلی روایت سنن ترمذی ہے اور یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 444 اور 445 ہے۔ روایت شروع ہوتی ہے اور روایت کے جملے یہ ہے کہ یوسف بن سعد وہ کہتے ہیں کہ قام رجل الی الحسن بن علی، ایک شخص امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آیا، بعد ما بایع معاویہ، اس کے بعد کہ جب آپ نے معاویہ کی بیعت کر لی۔ یہ الفاظ چونکہ اہل سنت ہیں تو نقل ہمیں جو ہے وہ بالکل امانت کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، تو یہ نقل جو ہے جتنی بھی آپ کو کی جا رہی ہے اہل سنت کتب سے کی جا رہی ہے، لفظ بیعت کی وجہ سے۔ بیعت جو ہے، لفظ بیعت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان معنوں میں ثابت ہے ہی نہیں جن معنوں میں اس کو ثابت کیا جاتا کہ بیعت کر لی، نہیں، معصوم کبھی غیر معصوم کی بیعت، معصوم بالرضا و بالرغبت کسی بھی
طاغوت کی بیعت نہیں کر سکتا. احسنت. یہ بات ذہن میں رہے. کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین امام اول امام المتقین علیہ السلام نے فلاں 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 کی بیعت کی تھی، غلط ہے، برضا و رغبت. امام حسن نے 5ویں کی بیعت کی تھی، غلط ہے، یا 4تھے کی بیعت کی تھی، غلط ہے. امام حسین علیہ السلام کا تو عمل آپ لوگ کے سامنے ہی ہے، انہوں نے تو بیعت کسی کی نہیں. بالکل. اور پھر ایک امام حسین کا ایک بہت پیارا جملہ ہے، کہا کہ یہ میرا بیعت نہ کرنا یا میرا قیام کرنا، یہ میں سیرت فالو کر رہا ہوں، یہ اتباع کر رہا ہوں کس کی؟ اپنے جد نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام کی. تو جب آپ نے قیام کیا اور دشمنوں کے خلاف نبردسما ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے جو ریفرنس دیا وہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سنت کو دیا. تو ایک شہزادہ اگر نانا اور بابا کی سنت پر عمل کر رہا ہے ایک معصوم، تو یقیناً دوسرا شہزادہ بھی اس پر عمل کر رہا تھا. یہ ایویڈنس ہے کہ دونوں نے پھر بیعت نہیں دی تھی، یعنی علی نے بھی نہیں دی تھی اور رسول اللہ نے بھی کفار اور طاغوت کے اس زمانے میں جو ہے کوئی سمجھوتا اور کوئی بیعت نہیں کی تھی، نہ ہی امیر المومنین نے کچھ اس قسم کی بیعت کی تھی. تو کہنے والے نے کہا سوت وجوہ المؤمنین، اللہ، کہ اے مومنین کے چہروں کو کالے کرنے والے. ہے اس سے بڑی آپ سمندی مظلومیت امام حسن ہے کوئی کہ امام کے پاس آیا جائے اور کہا جائے آپ نے مومنین کے چہروں کو کالا کیا. اور اس کے بعد فرمایا او یا مسود وجوہ المؤمنین فقال. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے امام کا اخلاق. واللہ العظیم کوئی ہمارے پاس آیا اور کہے کہ تم نے ہمارے چہرے پہ کالک مٹ لی، تم نے پورے معاشرے کے چہرے پہ کالک مٹ لی، یقین جانے کہ ہم تو شاید تیش میں آ جائیں. جواب امام کا آتا ہے فقال لا تؤنبنی، مجھے الزام مت دو، مجھے ایسا مت کہو، رحمک اللہ، خدا تم پر رحم کرے. ہائے ہائے کیا مولا، واہ واہ واہ. یعنی واقعتاً اگر آپ امام کے اخلاق کو دیکھیں، یہ ہم لوگ شاید کبھی کبھی مباحثے اور مناظرے اور عقائد اور ان چیزوں میں اتنا لگ جاتے ہیں، بنیادی اخلاق کو انسان بھول جاتا ہے. بے شک. رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، مت بات ایسی کہو، مجھے ایسا چیز کا الزام مت دو جو میں نہیں کرتا. یعنی اللہ کے حجت پہ اس طریقے سے کوئی الزام لگائے، اور وہ شخص جس کے پوری کائنات کی پاور ہو وہ پھر بھی کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت تم پہ. اللہ کی رحمت ہو تو اللہ اکبر. فإن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اریا بنی امیہ علی منبرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی امیہ کو دکھایا گیا، رسول اللہ کو، کہ بنو امیہ رسول اللہ کے ممبر ہیں. فساءہ ذلک، رسول اللہ کو بہت برا لگا. پھر آیت نازل ہوئی فنزلت انا اعطیناک الکوثر، کہ پھر آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کے کوثر عطا کی. اس کے بعد ہے یا محمد یعنی نہرا فی الجنہ، ونزلت انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر یملکها بنو امیہ یا محمد. قال القاسم فعددناها فاذا هي 1000 یوم لا یزید یوم ولا ینقص. کہا کہ دیکھو یہ جو بنو امیہ کی حکومت تھی اس کے بارے میں رسول اللہ نے پہلی سے پریڈکشن کی تھی. جب آپ نے بنو امیہ کو ممبروں پر جاتے ہوئے دیکھا، لفظ یہ ہیں فساءہ ذالک، آپ کو بہت برا لگا کہ بنو امیہ ممبر پر جا رہے ہیں. اور یہ حوالہ کس کتاب سے؟ سنن ترمذی سے. اور اس کا ایک حوالہ نہیں علی بھائی، اور بھی آئیں گے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ بنو امیہ کی جو حکومت تھی یہ واقعتاً مولا چاہتے نہیں تھے. بنو یہ پوری تفصیلات آپ 2 پروگرام میں ملاحظہ فرما چکے. مولا تو چاہتے تھے کہ ان سے نبرد آزما ہوا جائے، وہ باغی تھے. باغیوں کا حکم سورہ حجرات اٹھا کے دیکھ لیجئے، صرف قتال ہے. پہلے ان کے درمیان صلح کروائی جائے، صلح سے نہیں مانے تو قتال کی جائے. مولا چاہتے تھے، مولا کی فوج نہیں چاہتی تھی. بہرحال جو بھی معاملات ہوئے صلح کی طرف گئے. اس کے باوجود مولا نے حق بیانی سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑا، بلکہ بتایا کہ بنو امیہ جو ہے وہ 1000 مہینے حکومت کرے گی. یہ امام حسن اس وقت بتا رہے ہیں جب آپ 41 ہجری میں یا 40 ہجری میں جب یہ معاملات ہوتے ہیں. اور آپ
آپ بنو امیہ کی حکومت لگا لیجئے، یعنی یہ جو پریڈکشن ہے یہ ایئرس آفٹر پوری ہوتی ہے. تو راوی کے جملے یہ ہیں کہ ہم نے بنو امیہ کی جب حکومت کو دیکھا کہ کتنے سال رہے، تو ہم نے دیکھا کہ واقعتاً وہ 1000 مہینے ہی رہے، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ. کیا کہنے. اور اس حوالے کے مطابق تو یہ ایک حدیث ہو گئی امام حسن کی، امام کہ حسن ہم نے اپنے کہ رسول خدا نے بنی امیہ کے سنتے ہی وہ ناراض ہو گئے. یعنی کہ بنی امیہ بری چیز ہے، بری چیز ہے بنو امیہ. مطلب جو حضرت معاویہ ہیں اور ان کی جو اولادیں ہیں ان کو تو پھر اس کا پھر مطلب یہی ہوا نا کہ آپ کی کتاب چاہے آل معاویہ ہے یا آل ابی سفیان یا آل مروان، دونوں بنی امیہ میں سے ہیں، دونوں کے بارے میں یہ ہے فَسَاءَهُ ذَلِكَ، رسول کو برا لگا. یہ روایت جو ہے المستدرک علی الصحیحین میں بھی ہے، اور صفحہ نمبر 187 جلد نمبر 3 میں آپ روایت دیکھ سکتے ہیں. اس روایت کے آخر میں حاکم نشاپوری کہتے ہیں هذا اسناد الصحیح، کہ روایت کی جو سند ہے وہ صحیح ہے. تفسیر الطبری میں بھی یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 653 میں یہ روایت موجود ہے. اور اسی طریقے سے در المنثور، اچھا یہ حوالہ میں آپ کو اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ یہ روایت صرف امام حسن سے منقول نہیں ہے. الدر المنثور فی التفسیر المأثور، جزء 8 ہے، 8ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 569 ہے. اس میں کہتے ہیں وَأَخْرَجُ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ عَنْ ابن عباس، کہ ابن عباس سے بھی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے بنی امیہ کو دیکھا. رَأَى رسول اللہ بنی امیہ علی منبرہ فَسَاءَهُ ذَلِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ، پھر وہ پوری روایت چلتی ہے. دوسری روایت خطیب نے ابن مسیب، سعید ابن مسیب جو تابعی کبیر ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں، اور وہ بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. پھر آخر میں ترمذی، ابن جریر، طبرانی، ابن مردویہ، بیہقی، ان سب سے یہ روایت امام حسن سے بھی نقل کی جاتی ہے. غرض یہ کہ یہ روایت جو ہے وہ مختلف طرق سے ثابت ہے، اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنی رائے نہیں بلکہ رسول اللہ کی رائے کے مطابق بھی اس بنو امیہ کی حکومت کو برا جانتے ہیں. احسن. اس کا پھر مطلب ہوا اتنی ساری کتابوں میں تو یہ اکا دکا واقعہ نہیں ہے، یہ کافی کتابوں میں لکھی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت یا حدیث جو ہے صحیح مانی جائے گی. صحیح مانی جائے گی. احسن. تم چلیں خیر، اس کی کنکلوژن ہو گئی. اب آخری سوال جو میں بریک سے پہلے آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، صلح لفظ استعمال کر لیتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی نیت کیا اچھی تھی؟ کس نیت سے انہوں نے صلح کی تھی؟ بالکل دیکھیں، یہ امام حسن علیہ السلام کی جو نیت تھی یا جو معاویہ کی نیت تھی، یاد رکھیں نیت کا جو تعلق ہے وہ یہ کہ جو کام کیا جا رہا ہے کیا یہ رضا و رغبت کیا جا رہا ہے یا یہ جبرن کیا جا رہا ہے، ذہن میں رہے. امام حسن علیہ السلام کی جو نیت تھی وہ واضح تھی، اور آپ نے کھلے عام اس کا اعلان بھی کیا. وہ یہ تھا کہ میں جنگ کرنا چاہتا تھا لیکن میری فوج جنگ کرنا نہیں چاہتی تھی، اور جب فوج ہی جنگ کرنا نہیں چاہتی تھی تو اگر ہم کچھ لوگ جا کے جنگ کرتے بھی تو اس کا صرف اور صرف نتیجہ قتل تھا. اور قتل اس طریقے سے ہو جانا کہ کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا ہو اور لوگ پھر یہ کہیں گے کہ امام حسن نعوذ باللہ باغی تھے، آپ آئے اور آپ نے نعوذ باللہ جنگ کی اور اس کے بعد آپ چلے گئے، تو وہ جسٹیفائڈ قتل ہوتا ہے. ایسے قتل سے بچنے کے لیے امام حسن نے صلح کی. واضح نیت ہے. سامنے والی کی نیت کیا تھی، اس کے بارے میں ہم آپ کو سنن ابی داؤد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں. روایت کے جملے یہ ہیں، کافی لمبی روایت ہے کہ جس میں فتن یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ جو مشکلات اور ٹرائلز ہونے والے تھے امت میں اس کا ذکر تھا. اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ پہلے تلوار ہوگی، تلوار کے بعد قول بقیۃ علی الاکذاء وہدنۃ علی دخنین. یہ دخنین یعنی آپ یہ الفاظ پہ غور کیجیے گا، وہدنہ علی دخنین. یہ روایت جو ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے سنن ابی داؤد کی. روایت کا نشان ہے 4245 اور صفحہ نمبر ہے 757. اور اس روایت کو علامہ البانی حسن قرار دیتے ہیں. تو آپ نے روایت کے جملے سن لیے. اس میں کہا گیا وہدنۃ علی دخنین، کہ ہدنہ ہوگی، سیز فائر ہوگا دخن میں، دخن علی دخنین. دخن سے مراد کیا ہے؟ ایک عربی ٹرمینالوجی ہے جس کی تفصیلات میں جانا ضروری ہوتی ہے. دخن سے تفسیر جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے
النہایہ فی غریب الحدیث والعثر. دو چیزوں کا ہمیں تعین کرنا ہے کہ لفظ دخن کیا ہے, دوسری چیز کا تعین کرنا ہے کہ اس کے مصداق کیا ہیں. دخن کے جو معنی یہ ابن اثیر کی ایک حدیث کی جو الفاظ ہیں اس پر مشتمل ایک ڈکشنری ہے. جلد نمبر 2 صفحہ 109 پہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے تحت کہ اعلیٰ دخنین ای علی فسادی و اختلاف, کہ جو یہ سیز فائر ہوگی وہ فساد اور اختلاف کے تحت ہوگی. کیا مطلب ہے ابن اثیر؟ تشبیہها بدخان الحطب الرطب لما بینہم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاہر. کہا کہ جس طریقے سے آپ گیلی لکڑی کو اگر آپ جلانے کی کوشش کریں, یعنی ایک عجیب کمبینیشن ہے, گیلی لکڑی اس کو جلائیں اور اس کو جلائیں, یعنی پانی اور آگ کو لگاؤ, یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح سے جل سکے. تو ظاہر اس کا ہوگا جلانے والا اور باطن میں کیا ہوگا, وہ جلے گی نہیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر میں وہ چاہ رہے تھے کہ یہ سیز فائر ہو, دل سے جو ہے دونوں کی نیتوں میں خلل, یعنی شیطانیت. ہاں, دل سے جو ہے وہ خلل تھا. کس کی نیت میں؟ جو معاویہ اور دیگر کرتے. اور اس کے شواہد آپ پیش چوتھے قصہ آپ ضرور ملاحظہ فرمائے گا, اس میں شواہد آئیں گے کہ کیا شرائط کی صلح تھی اور کس طریقے سے اس کو ہوا. تو اگر معاویہ کا دل بھی اتنا ہی صاف تھا امام حسن علیہ السلام کے لیے, تو یہ جو صلح واقع ہوتی ہے اس میں یہ شرائط اور یہ دو چہروں کی ضرورت کیا. پھر یہ روایت یہاں تک نہیں رکتی, یہ ہمارے سامنے کتاب ہے حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کی. شاہ ولی اللہ صاحب اس میں کہتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ 330 میں کہ یہ جو ہدنہ ہے یعنی سیز فائر ہے علی دخن, اس سے مراد ہے الصلح الذی وقع بین معاویہ والحسن ابن علی رضی اللہ عنہما. اللہ ان دونوں سے راضی ہو, دونوں سے راضی ہو جائے بھائی. ٹھیک ہے, کون کون؟ یہ وہ صلح ہے, اس حدیث سے مراد وہ صلح مراد دی جانی چاہیے جو معاویہ اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. اسی طریقے سے ہمارے پاس پیر مہر علی شاہ صاحب, ان کی کتاب ہے فتاوی مہریہ, یعنی اپنے فتاوے پہ مشتمل. اس میں بھی یہ جو صلح ہے جو دخن پر مبنی ہے, یعنی جو ظاہری صلح ہے لیکن فساد جو ہے وہ باطنی طور پہ ان کے اندر دلوں میں فساد ہے, اس سے یہ مراد جو ہے صفحہ 212 میں معاویہ اور امام حسن علیہ السلام کی صلح مراد لیتے ہیں. تو یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ صلح جو تھی وہ واقعتاً معاویہ کی جو اس میں نیت تھی وہ بالکل شر طلبی دل سے تھی اور ظاہر بظاہر صلح پر مبنی تھی. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میرے تو یہ ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی کہ امام حسن اور امام حسین جن کو لوگوں نے بچپن سے دیکھا کہ وہ رسول خدا کے کتنے قریب تھے, اہل بیت میں سے بھی تھے, حدیثیں موجود ہیں کہ یہ جنت کے سردار ہیں نوجوانوں کے. شک ہے صحیح. نوبت کیسے آئی کہ آپ صلح بھی کر رہے ہیں؟ مطلب اگر وہ کہتے تھے بھائی یوں ہیں تو میں تو فوراً, مطلب ان صاحب کو جو جب کہا ہی سید ہے انہیں سردار, حضرت معاویہ کو تو فوراً ہی ان کی ہر بات پہ حکم کرنا چاہیے تھا. صلح کی نوبت آئی کیسے؟ مطلب جرت کیسے ہوئی کہ ان سے, امام حسن سے آپ جو ہیں صلح کر رہے ہیں؟ بے شک بھائی وہ تو مولا ہے, مولا ہے, بے شک ایسا ہی ہے. خیر بریک ہو گیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس پہ لوگوں کو تھوڑی سی غور کرنا چاہیے. بریک کے بعد ہم پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی, میرے ساتھ موجود سید جلی زیدی صاحب ہیں. ہم امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جو ہے بات کر رہے ہیں. صلح جو ہوئی تھی معاویہ بن ابی سفیان سے, اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. یہ 3rd قسط ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو 4تھی اور آخری قسط دیکھنے کو ملے گی. قبلہ میں 4تھا سوال اور آخری سوال کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ بنی امیہ نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیسے سلوک کیا اور کیسے پیش آئے؟
بے شک بہت اچھا سوال ہے، اور اب ہمارے 5 منٹ سے 6-7 منٹ ہی رہ گئے ہیں پروگرام ختم کرنے کے لیے. بڑے تیزی سے سوالوں کو جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا. یہ ہمارے سامنے کتاب البدء و تاریخ ہے، اور ابن مقدسی کی یہ کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 85 ہے. اس کے اندر کہتے ہیں کہ شعبہ ایک ان کے محدث ہیں، ان کی روایت ہے کہ ان سعد والحسن بن علی مات فی یوم واحد. سعد بن ابی وقاص اور امام حسن ان کی وفات ایک ہی دن ہوتی ہے. وَيَرَوْنَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَمَّهُمَا. اور اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ معاویہ نے امام حسن اور سعد بن ابی وقاص دونوں کو زہر دیا تھا. یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے. محبت تو دور کی بات، کوئی گزند نہ پہنچانا دور کی بات، زہر دینا یہ اجر رسالت دیا ہے اس امت نے. دوسرا جو ہمارے پاس حوالہ ہے وہ مقاتل الطالبین ہے، ابو الفرج الاصفہانی کی کتاب ہے. اس کی صفحہ نمبر 80 ہے. اس میں بھی ہے کہ وَأَرَادَ مُعَاوِيَةَ الْبَيْعَةَ لِابْنِهِ يَزِيدَ، کہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت چاہتے تھے. ہاں فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٍ، یعنی اس بتا رہے ہیں. اب دیکھیں ایک یزید کی جو بیعت لی ہے وہ معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی لی ہے. تو کہنے لگے کہ ان کے لیے سب سے مشکل کام یہ تھا کہ امام حسن سے جو صلح ہوئی تھی اس کے شرائط کے مطابق واضح طور پہ تھا کہ دیکھو اگر معاویہ مرتا ہے تو اس کے بعد حکمران یا حاکم جو باغ دوڑ سنبھالیں گے مملکت کی وہ امام حسن سنبھالیں گے. اور ایک شرط کے مطابق یہ بھی تھا کہ امام حسن نہیں رہیں گے تو امام حسین پھر سنبھالیں گے. لیکن امام حسن بہرحال آپ سمجھ لیجئے کہ فیس پر تھے، تو امام حسن سب سے مشکل امر تھے. اور سعد بن ابی وقاص کیونکہ ان کی قداور شخصیت تھی تو یہ دو مشکل شخصیات تھے. فدس الیہما، پھر کیا کیا کہ ان کی طرف جو ہے وہ ایک زہر کو بھیجا اور زہر کو دیا گیا. فمات منہ، جس کی وجہ سے وہ دونوں اس سے انتقال فرما گئے. اب ہمارے سامنے روایت ہے سنن ابی داؤد کی، اور سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے واقعتاً میں آپ لوگ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ ضرور توجہ سے دیکھیے گا کہ تیزی سے ہمیں جانا ہے. کہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ مقدام بن معدی کرب، نام مشکل ہے، یہ جاتے ہیں معاویہ کے پاس، مطلب شام میں ملنے. تو معاویہ کہتا ہے فقال معاویہ للمقدام اعلمت ان الحسن بن علی توفی، اے مقدام جانتے ہو کہ امام حسن کا انتقال ہو گیا. فرجع المقدام، مقدام کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. فقال له رجل، ایک بندہ کہتا ہے رجل، یہ بھی ایک کہانی سیاست ہے، رجل کہہ دیا انہیں. فقال له رجل اتراها مصیبہ، کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو امام حسن کی شہادت کو؟ قال له ولما لا اراها مصیبة وقد وضعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجرہ، کہ رسول اللہ جس کو اپنی گودوں میں کھلاتے ہوں، گود میں رکھتے ہوں، میں اس کی وفات کو مصیبت کیوں نہ جانوں؟ اور جس کے بارے میں کہا ہو فقال هذا منی وحسین بن علی، کہ ایک روایت کہا کہ امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے ایک روایت کی. فقال الاسدی، کہ وہ اسدی کیا کہتا ہے جمرۃ اطفأ اللہ عز وجل، کہ یہ وہ کوئلے کی جو دھاک ہوتی ہے یہ وہ کوئلہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا. امام حسن کو کوئلے سے نسبت دی جا رہی ہے. فقال المقدام اما انا فلا ابرح اليوم حتى اغيظك وأسمعك ما تقرأ. ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني. بہت لمبی روایت ہے اور یہ واقعتاً اس روایت پر ہی ایک شو کرنا چاہیے کہ معاویہ کو پھر مقدام کہتا ہے کہ آج میں یہاں سے، مقدام کہتا ہے معاویہ سے کہ میں آج یہاں سے اٹھوں گا نہیں کہ جب تک کہ میں تمہیں غصے میں نہ دلاتا ہوں. کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ بات کری؟ روایت جو ہے پھر وہ پوری چلتی ہے کہ معاویہ کے گھر کیا کیا جو ہے وہ غیر شرعی کام ہوتے تھے. اب مسند احمد بن حنبل میں جب یہ روایت آئی تو اس میں ایک جملہ عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ یاد ہے آپ کو ایک جملہ تھا کہ کہا ایک بندے نے کہا کہ تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو، یعنی انہوں نے پورا مبہم کر دیا کہ کوئی کہنے والا ہے غیر معمولی، کوئی ایک غیر معروف بندہ تھا.
مسند احمد جلد 28 صفحہ 426 پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کہنے والا جو تھا وہ خود معاویہ تھا. وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ایک شخص نے تدلیس کری تو دوسری روایت میں نام بھی آ گیا کہ بھئی معاویہ نے یہ بات کہی تھی. اسی طریقے سے اب تیزی سے حوالے گزرتے ہیں. تاریخ ابن وردی ہے اور اس کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 ہے. اس میں کہتے ہیں کہ وبلغ معاویہ، معاویہ کے پاس پہنچتی ہے موت الحسن، امام حسن کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے. فسجدہ، تو معاویہ شکرانے کے لیے سجدہ کرتا ہے. یہ محبت واقعتا آپ مجھے بتائیں اگر یہ ایک دوسرے کے درمیان کتنی محبت ہوتی تو کیا اس قسم کے معاملات ہو رہے ہوتے؟ تو انہی کی کتابوں سے حوالے ہیں، ہماری کتابوں سے حوالے تو ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے ایک اور حوالہ یہ ہے عیون الانباء. اس میں صفحہ نمبر 174 پہ کہا جاتا ہے کہ جب امام حسن کی شہادت ہوتی ہے تو ابن عباس معاویہ کے پاس اس وقت ہوتے ہیں اور معاویہ سے ملنے جاتے ہیں. تو اس کے بعد کہتا ہے معاویہ کہ ابن عباس جو ہے وہ کلمہ استرجا پڑھتے ہیں، یعنی ان للہ و انا الیہ راجعون. اور معاویہ کہتا ہے ابن عباس سے کہ تمہیں، اچھا معاویہ جو ہے وہ کس طریقے سے الفاظ یہ ہیں کہ وَأَظْهَرَ مُعَاوِيَةُ، کہ معاویہ نے کیا کیا، جب امام حسن کی شہادت کی خبر ملی تو خوشی کا اظہار کیا. اور ابن عباس سے آ کے پوچھتا ہے، یعنی ٹونٹنگ میں پتہ چلا کہ امام حسن کی شہادت ہوئی ہے. اور ابن عباس ہاشمی ہیں، بنو ہاشم سے، امام حسن سے محبت کرنے والوں میں سے، چچا نبی کے، اور رسول اللہ کے جو چچا ہیں ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس. اس کے بعد یہ روایت ہے وفیات العیان جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 66 پہ کہ جب معاویہ کو امام حسن کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو اس وقت کیا، تکبیر کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے. دیکھیں، سجدہ کیا جا رہا ہے، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور تکبیر پڑھی جا رہی ہے. تو جب کہا جاتا ہے نا کہ شہادت حسین ہوتی ہے تکبیر کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں کہ بات آپ نے صحیح کی ہے پڑھنے والے، لیکن یہ رسم جو ہے یہ اس سے پہلے کی ہے. کیا نقطہ ہے، واہ، امام حسن کے وقت سے یہ نقطہ ہے. حیات الحیوان ہے آخر میں، اور حیات الحیوان کے مطابق بھی اب اس میں ایک اور چیز کا بھی آپ اضافہ سنیے میرے منہ سے کہ فلما جب پہنچتی ہے خبر معاویہ کو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی تو تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے. فکبر اہل الشام لذلک التکبیر، کہ صرف معاویہ ہی تکبیر نہیں پڑھتا بلکہ اہل شام جو وہاں موجود ہوتے ہیں درباری، وہ کہ سب کے سب اس تکبیر پر تکبیر پڑھتے ہیں. غرض یہ ہے کہ علی بھائی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ آپ کو کچھ نمونے تھے بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے معاویہ اور امام حسن میں ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی. بہت افسوس ہوا کہ انہی کی کتابوں سے، خیر ہم تو کیونکہ مولا امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والے میں سے ہیں تو ہمیں تو بچپن سے ہی پتہ چلا ہے کہ سٹوری کیا تھی. لیکن آج مجھ میں بھی تھوڑا سا علم کا اضافہ ہوا کہ میں نے آپ سے جب سے سنا کہ انفیکٹ کیا کیا باتیں معاویہ نے کی اور کس طریقے سے خوشی کا اظہار کیا انہی کی کتابوں سے، تو انسان اب کیا کر سکتا ہے. تو ناظرین، وقت ہو گیا اب اس پروگرام کے ختم ہونے کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور ہمارے ساتھ پھر موجود ہوں گے اگلے ہفتے، جس میں چوتھی قسط ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل پہ اور سوشل میڈیا پہ، باقی کے فیس بک کے چینل جو ہے ہمارا، اور پلیز اپنے ریلیٹیوز اور فرینڈس کو ہمارا یہ جو پروگرام ہے ان کے ساتھ یہ شیئر کریں. اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.